ساتھی بیٹھ جائے، جہاں کہیں بھی ہیں ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ جو جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہے، ایک سیکنڈ گزرنے سے پہلے جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو بول رہا ہے وہ خاموش ہو جائے۔ شکریہ۔ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ میں فاصلے ختم ہوئے تھے۔ میں نے اس نسبت سے آج کی رات اپنے اور آپ کے درمیان کے فاصلے ختم کر دیے۔ صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، قابل شد احترام عمائدین علاقہ، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے جماعتوں کے ذمہ داران اور کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے والے، مشکل ترین حالات میں مشکل ترین راستوں کو عبور کرنے والے، آئے دن امتحانوں، آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے، اپنے قائدین کارکنان کے بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے والے، 6 اکتوبر 2003 کو رشید آباد کے وسیع ترین گراؤنڈ میں اپنے ذمہ داروں کارکنوں کے پڑے ہوئے 45 جنازے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے، ان کی زیارت کرنے والے، اور 120 تڑپتے ہوئے لاشیں، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھنے والے، مدینہ الاولیاء ملتان کی درسی سے تعلق رکھنے والے، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ ایمانداری سے اب میں تقریر نہ بھی کروں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا ایک عرصے کے بعد، اس دشمن نے بھی دیکھ لیا جس نے رشید آباد میں بم دھماکہ کر کے مجھے راستے سے ہٹانا چاہا تھا، اور اتنی لاشیں گرائی تھی، ملتان کے نوجوانوں، بزرگوں نے ان کو پیغام دے دیا ہے، عرصہ ضرور گزرا ہے مگر آج بھی صحابہ 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 کہتے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔
مشکور و ممنون ہوں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ جناب ایوب مغل صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ جماعت اسلامی کے رہنما جناب آصف صاحب اور یہاں اہل حدیث دیوبندی بریلوی مکاتب فکر کے ذمہ داران دائیں طرف بائیں طرف جتنی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، ایمانداری سے میرے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں اپنی جماعت کے ذمہ داران جناب رفیق صاحب، محمد فیاض صاحب، عبدالشکور برادران اور یہاں کی جماعت کی ٹیم کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو جو ایک خون کا دریا ایک عرصہ کے بعد عبور کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، جہاں آپ کی عظمتوں کو، محبتوں کو، جذبوں کو، ولولوں کو سراہتا ہوں، وہیں پر میں آپ کو سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام ہے، مجھے وقت کا بھی لحاظ رہے گا، میں ملتان کی انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے میری جماعت کے ذمہ داران کو آج یہاں پر معراج مصطفیٰ کے مقدس و مطہر عنوان پہ پروگرام کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں آخر میں چل کر جہاں شروع میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، آخر میں کچھ باتیں پھر میں ان سے بھی کروں گا۔ وقت کم ہوگا، مجھے جہاں وقت کا لحاظ ہوگا میں نے عنوان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مجھے بھائی رفیق صاحب نے کہا کہ عنوان معراج مصطفیٰ ہے، میں اس عنوان کو بھی سامنے رکھوں گا، میں ملکی حالات کو بھی سامنے رکھوں گا، اور میں شروع میں آپ سے یوں بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اگر اس ملک کی عدالتوں کا نااہل ہونے والا یوسف رضا گیلانی آج سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے تو نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اہل ہو کر کے پھر اہل ہو سکتا ہے تو ہمیں جس نے قلعدم قرار دیا تھا وہ ملک میں نہیں ہے، وہ ملک میں موجود نہیں ہے، اور گورنمنٹ اس آرڈیننس کی توثیق کے لیے سپریم کورٹ میں گئی تھی، وہ اپیل سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم عدالت کے فیصلے کے بعد آزاد ہو چکے ہیں۔ اور میں یوں بھی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا،
فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر کیوں بلایا گیا تھا؟ جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہیں پر جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، ذرا آپ کی توجہ رہے میری طرف۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وقت کم ہے، میں نے جلدی جلدی میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کی توجہ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ شاعر، مجنون، دیوانہ، الیاذ باللہ، پاگل، جو زبان میں آیا کہہ دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، تالیاں بجائیں اور پتھروں کی بارش، زبان سے بےہودہ قسم کے الفاظ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں فیصل آباد کی جیل میں تھا جب میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی تھی، مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ ملتان کے نوجوانوں، دکھ تکلیفیں تمہیں بھی آئی ہیں، مگر جو دکھ تکلیفیں اللہ کے نبی نے اٹھائی ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے وہ الفاظ پڑھے تھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حالات کو دیکھ کر کے گھبرائیے مت، کیا ہو گیا؟ نبی کے ساتھ ہوا تھا تو میں اور آپ کس حیثیت میں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے پڑھا یہ تھا کہ جب طائف میں تشریف لے گئے، ایک ظالم بدبخت اس نے دایاں بازو پکڑا اور دوسرے بے شرم و بے حیا اور بڑی شقی القلب نے نبی کا بایاں بازو پکڑا اور پکڑ کر کے یوں کھڑا کر دیا، اور ایک کمینہ بے غیرت، بے شرم و بے حیا پیچھے سے کھڑا ہوا۔ جب اللہ کے نبی کو یوں کھڑا کر دیا گیا، اس نے دونوں ہاتھ نبی کے کندھوں کے اوپر رکھے اور اس کے بعد کمر کے اوپر منہ رکھ کر کے نبی کو اس انداز میں ٹھوکر ماری کہ اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر گر گئے۔ جہاں واقعات ہو جائیں لوگ کہتے ہیں بڑے بے حیا۔ جماعت کا جلسہ تھا، بم دھماکہ ہو گیا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں مسجد میں دھماکہ ہو جائے، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یارو میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا نبی کائنات میں خوبصورت بولنے والا، کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق رکھنے والا، اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پڑھتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں ایمانداری سے، کتنے ظالم ہوں گے۔ پیغمبر کی پیشانی زمین کے اوپر لگی، زخم ہوا، نبوت والی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے، ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ اللہم اہدی قوما فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا کر دے تاکہ یہ مجھے جاننے والے بن جائیں۔
میں ابھی یہاں پر آیا، یہاں سے کل پرسوں چند نوجوان میرے پاس کمالیہ میں تشریف لے گئے میرا انٹرویو کرنے کے لیے۔ 1.25 گھنٹے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، واپس آ گئے۔ ان کا ایک ساتھی مجھے آج یہاں پہنچنے پر ملا، مجھے مل کر کے کہتا ہے مولانا صاحب ماشاءاللہ جو ساتھی گئے تھے بہت سارے اشکالات لے کر کے گئے تھے، آپ نے کمال گفتگو کر دی، وہ اتنے ہی آپ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ میں نے کہا میرا جملہ سنو، یہ میری بات نہیں ہے، مورخ اسلام حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا فرماتے تھے؟ مغل صاحب میرے ذمہ داران کیا فرماتے تھے؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا، سن رہے ہو میرا جملہ؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا اس کے نزدیک ہم سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا جملہ ہے۔ اور جس نے یوں ہمیں قریب سے دیکھا، قریب بیٹھ کر کے دیکھا اور سنا، اس کے نزدیک ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، ساڈی جد بھی ساڈی جان بھی، ایک بہادر آدمی۔ اس نبی کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اسے مروڑا گیا، نماز کی حالت میں کمر پہ گندی اوڑھنی لا کر کے رکھی گئی، پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ صحابہ کرام پیغمبر پہ ایمان لانے والے، کوئی آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، کوئی گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، کسی کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کے اوپر جہاں یہ غم آئے، وہیں پر یہ غم آیا، پیغمبر کی اہلیہ محترمہ کی وفات ہو گئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی ماں ہے، جو سب سے پہلے عورتوں میں نبی پہ ایمان لانے والی ہے، جس نے اس وقت جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے دروازے پیغمبر کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ بھی مت سوچا کرو مکے کے لوگوں نے نبی کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، یارو تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں اس کو تعجب سے نہ دیکھا کرو، دروازے نبی کے لیے بھی بند ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے دروازے بند کیے تھے تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دروازے حضور کے لیے کھول دیے تھے۔ ان کی وفات ہوئی، پیغمبر کے چچا حضرت علی اور مرتضیٰ کے والد گرامی قدر مولانا عثمانی صاحب نے وضاحت کر دی، میں نے وضاحت میں پڑھنا نہیں ہے۔ پیغمبر سے محبت کرتے تھے، محبت کی وجہ سے ہی آخر میں ساری باتیں کی تھیں۔ ان کی بھی وفات ہو گئی، پیغمبر کے ہر دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی غم آیا، وہ بھی غم آیا، یہ مار پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموں کی حالت میں تھے، گھر میں جاتے کبھی چچا یاد آتا،
کبھی اہلیہ یاد آتی اور قریش مکہ کے مظالم سامنے آتے، بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے پریشانیاں آیا کرتی تھی، پریشان ہو گئے۔ میں نے آج سفر کیا، میرے ذہن میں تھا کسی چھوٹی سی مسجد میں پروگرام ہوگا، میرے ذہن میں تھا اگر کوئی کھلی جگہ بھی ہوگی، چند لوگ آئے ہوئے ہوں گے، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں نے ایمانداری سے اس حال میں آ کر کے جب آپ کو دیکھا تو میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، میری ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ 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 سنی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ 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 سنی۔ کوئی چھوٹی اور معمولی سی بات ہے، کل تک ہم اکیلے ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، کئیوں کے تانے، اپنے بھگانوں کے تانے بھی سہا کرتے تھے۔ ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دیوبندی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، بریلوی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، اہل حدیث بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گئے۔ جہاں میں کہتا ہوں با صحابہ، با صحابہ، با صحابہ، واہ۔ وہیں پر جہاں صحابہ واہ واہ ہے، صحابہ کو واہ واہ کرنے کی جس نے بنیاد رکھی، حق نواز تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ یہ لشکر کس کا، یہ لشکر کس کا، دیوانے کس کے، پروانے کس کے؟ سنیں، جس نے صحابہ کی بنیاد رکھی، ابھی فروری کا مہینہ گزر کر کے گیا، 22 فروری 1990 کو شہید ہونے والا 31 سال گزرنے کے بعد بھی آج ملتان کے یہ درو دیوار ہزاروں نوجوان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیری آواز میری آواز ہے یا نہیں ہے؟ اب میں پھر عنوان پہ آ رہا ہوں، یہ دکھ آئے، پھر جملہ، پھر میری باتیں ذرا جا رہی ہیں ادھر ادھر کو، میری طرف توجہ کیجئے۔ یہ ملتان کی سرزمین جسے مدینہ الاولیاء حضرت بہاءالحق زکریا رحمت اللہ تعالیٰ نے، شاہ بکر عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ تعالیٰ نے، میرے استاد حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے، ایوب مغل صاحب بیٹھے ہیں، میں نے طالب علمی کے دور میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دیکھا امام اہل سنت مولانا حامد سعید قاسمی صاحب، ملتان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے، انوار العلوم کے قریب ہی جامعہ قاسم العلوم، جہاں میں نے گھٹنے ٹیک کر کے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث کا سبق پڑھا تھا، آج میں اس دھرتی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے پڑھا بھی یہیں سے ہے،
میں سنا بھی یہی رہا، جو میں نے پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے میں وہی سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ سنتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا حضرت بہاءاللہ زکریا رحمۃ اللہ۔ یہ کہہ رہا ہوں شاہ رکن عالم کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، قدموں میں بیٹھے، انہوں نے نظر ڈالی، آنے والوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یارو ہمارے بزرگ اکابرین کے پاس چند برہموں کے لیے جو لوگ آئے ان کے اندر تبدیلی آ گئی، چہرے بدل گئے۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری، ان میں تبدیلی آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر جس کے قدموں میں جناب صدیق اکبر سے لے کر جناب وحشی تک جو آیا وہ بھی ملتان کا تھا، تنظیم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا، نعت خانوں شاعروں، خان محمد کمتر، اس نے یہ شعر پڑھا تھا، جیڑے آندے گئے جیڑے باندھے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے انداز میں پڑھتے ہو، کمتر نے اس دور میں اپنے انداز میں کہا تھا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندہ گیا۔ تم ہم سے مل کر کے خوش ہو جاتے ہو۔ میں آ رہا تھا، کئی نوجوانوں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ ہے، آپ کو کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ سفید بالوں کو مت دیکھ کر